ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم یا الہی جب تک میرے جسم میں جان رہے یا الہی جب تک میرے جسم میں جان رہے میری یہ تمنا ہے کہ میرے لب پہ تیرا قرآن رہے۔ ہر قسم دی حمد و ثنا عظمت کبریائی بڑھائی خدائی ایک اللہ وحدہ لا شریک دی ذات واسطے جو مالک بھی ہے خالق بھی ہے رازق بھی ہے پالنے والا بھی ہے دستگیر بھی ہے گنج بخش بھی ہے تمام جہانوں کا رب العالمین بھی ہے انگنت بے شمار لا تعداد درود و سلام سید الانبیاء امام الانبیاء والی بطحا بدر الدجا شمس الضحا شاف روز جزا شاف محشر خطیب الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس پر جو تساں احباب دے سامنے میں قرآن مجید فرقان حمید دی تلاوت کو سماعت فرمایا اللہ رب العزت فرماندے انا اعطیناک الکوثر کہ نبی سونیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جی میں تواڈے تے بلائی نو کثرت دے نال پیدا کیتا یعنی کہ تواڈے اتے میں خیر نو تے بلائی نو کثیر تعداد دے نال زیادہ تعداد دے نال پیدا کیتا۔ پھر اللہ رب العالمین فرماندے نے قرآن مجید فرقان حمید دے اندر نون والقلم وما یسطرون قسم ہے مینو اس قلم دی جو فرشتے لکھ دے نے ما انت بنعمت ربک بمجنون تسی اللہ دے فضل و کرم دے نال کوئی مجنون کوئی شاعر نہیں ہو وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ اور اللہ رب العزت فرماندے نے کہ سونیا میں تواڈے واسطے اجر نو پیدا کیتا اس اجر نو پیدا کیتا جو کدی بھی زندگی دے اندر اور آخرت دے اندر ختم ہونے والا ہی نہیں ہے۔ پھر اللہ رب العالمین فرماندے نے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ میں تانوں خلق عظیم دے نال پیدا کیتا تانوں اچھے اخلاق دا اچھے کردار دا اچھے مزاج دا نبی بنا کے بھیجیا۔ تو میری بات شروع ہون تو پہلے ریکویسٹ یہ ہے کہ دیواراں دا آسرا نہیں لئیدا ہوندا کیونکہ یہ جمعے دی خطبے دے دوران اخلاف ہے۔ بہرحال جوان ہو ماشاءاللہ ٹیک نہ لیا کرو اور نہ ہی اپنے گوڈیاں نو پکڑ کے بیٹھا کرو گھٹنیاں نو۔ تو اللہ کو لی دعا ہے کہ جو بھی سنیا اور سنایا جائے اللہ سانو اس تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے اور اللہ مینوں بھی حق اور سچ بیان کرن دی توفیق نصیب فرمائے۔ جو میرا آج دا موضوع ہے وہ ہے اخلاق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ساڈے اندر اخلاق دی بہت کمی ہے۔ اللہ دا بہت بڑا احسان ہے کہ جس مالک نے سانو مسلمان پیدا کیتا
اس تو بعد ساڈے تے بہت بڑا احسان کیتا کہ سانو عقیدہ توحید دی سمجھ عطا فرمائی۔ عقیدہ توحید تو بعد اسی اخلاق دے وچ بالکل نہیں ہے، اخلاق دے سامنے اگر اسی اپنا محاسبہ کریے اسی زیرو ہاں، اسی سخت مزاج ہاں، نرم مزاجی ساڈے اندر بالکل بھی نہیں ہے۔ تو اس لیے اللہ رب العالمین سے دعا کہ اللہ پاک سانو اچھی اخلاق والا بنائے۔ حدیث قدسی ہے، اللہ رب العالمین فرماندے ان الکوثر هو الخلق الحسن کہ سونیا میں تانوں اچھی اخلاق دے نال پیدا کیتا، اچھے کردار دے نال پیدا کیتا، تواڈے کردار نوں میں بلند کیتا۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے بعثت لأتمم حسن الاخلاق، اللہ رب العالمین نے میری وہ عزت نو اس لیے پیدا کیتا، مینوں تواڈے لوگاں دے اندر اس لیے مبعوث کیتا کہ میں اچھے اخلاق دی تکمیل کر سکاں، یعنی کہ تانوں اچھے اخلاق دی دعوت تبلیغ کر سکاں۔ تو امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماندیاں نے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زبان نبوت دے اندر اعلان فرمایا کہ کائنات دیو لوگوں ان من اکمل المؤمنین ایمانا احسنہم خلقا والطفہم باہلہ، کہ جس بندے دا اخلاق بہتر نہیں، بد اخلاق ہے، تو نبی علیہ السلام فرماندے نے کہ اس بندے دا ایمان مکمل نہیں جے۔ تسی نمازاں پڑھ دے ہو، روزے رکھ دے ہو، زکوٰۃ دیندے ہو، صدقات دیندے ہو، حج کردے ہو، عمرہ کردے ہو، ہر طرح دی عبادت کردے ہو، فرضی بھی کردے ہو، نفلی بھی کردے ہو، اگر تواڈے اندر اخلاق والی چیز نہیں ہے تو اللہ دی قسم تواڈی عزت اور معاشرے دے اندر بالکل بھی نہیں ہے۔ اخلاق دا ساڈے اندر ہونا ضروری ہے۔ لوگ تواڈیاں نمازاں نوں نہیں دیکھن گے، تواڈیاں داڑیاں نوں نہیں دیکھن گے، تواڈی شلوار گٹاں دے اوپر اینوں بالکل نہیں دیکھن گے اگر تواڈے اندر اخلاق نہیں۔ جس بندے دا بد اخلاق ہے، بد اخلاقی دے نال پیش آندا ہے، رویہ ٹھیک نہیں، مزاج ٹھیک نہیں، لوگ اون دے کول بیٹھنا بھی گوارا نہیں کردے، بے شک وہ تہجد گزار کیوں نہ ہوئے۔ انہاں عبادات دے نال نال سانوں اخلاق دا بھی ساڈے اندر ہونا ضروری ہے۔ میں تو یہی کرنا ہونا کہ اخلاق تو بغیر تو بندہ زیرو ہے۔ نبی علیہ السلام فرماندے نے ان من اکمل المؤمنین ایمانا احسنہم خلقا والطفہم باہلہ، کہ کائنات دیو لوگو کامل ایمان والا شخص ہوئے جن دا اخلاق بہتر ہے، جڑا اپنے اہل و عیال دے نال اچھے اخلاق دے نال پیش آندا ہے، اپنی فیملی دے نال، اپنے رشتہ دار عزیز و اقارب دے نال بہت اچھے تعلقات نے اور اچھے اخلاق دے نال پیش آندا ہے، معاشرے دے اندر بھی، مساجد دے اندر بھی، کاروبار بزنس دے اندر بھی، تو وہ کامل ایمان والا شخص ہے۔ اگر کسی بندے دے اندر اخلاق نہیں ہے تو یقین کرو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی حدیث فرما رہی ہے کہ اس بندے دا ایمان ناقص ہے۔ اور ساڈے ہاں ساڈا اخلاق اگر ہے بھی ہے، بازاراں دے اندر بالکل ٹھیک ہے، لوگاں واسطے بالکل ٹھیک ہے، معاشرے دے اندر ٹھیک ہے، کاروباری لین دے وچ پیسہ کمانا ساڈا کاروبار بڑا اخلاق بڑا بہترین ہے، لیکن اگر اخلاق ساڈا اگر گر جاندہ تو گھر جدوں ہی اسی گھر اپنے داخل ہونے ساڈا اخلاق گر جاندہ ہے، اپنی بیوی واسطے، اپنے بچیاں واسطے، اپنے والدین واسطے۔ لہذا اپنے اندر اچھے اخلاق میں پیدا کرو، اخلاق تھوڑا بہترین ہوئے گا، معاشرہ تھوڑی عزت اور رسپیکٹ کرے گا۔ اگر تھوڑا اخلاق گھر دے اندر بہترین ہے تو تھوڑے گھر والے بھی تھوڑی عزت اور رسپیکٹ کرنے گے، یعنی کہ دونوں سائڈاں تے اخلاق نو بہتر کرنا ہے، باہر بھی اور گھر دے اندر۔ حضرت سعد بن ہشام رضی اللہ تعالی عنہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ دے کول آندے اور آ کے پوچھتے نے کہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ مینوں نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے اخلاق دے بارے تے دسو،
تو امی عائشہ فرماندیاں نے الست تقرأ القرآن، کیا تم قرآن نہیں پڑھتے؟ کہتا پڑھتا ہوں۔ قالوا بلا، کیوں نہیں پڑھتا ہوں؟ تو امی عائشہ فرماندیاں نے کہ قرآن مجید فرقان حمید ہی تو اللہ نے نبی علیہ السلام دا اخلاق بتلایا۔ حالانکہ قرآن مجید کے اندر بہت زیادہ ٹاپک نے، جہاد دے بارے ہے، نماز دے بارے، زکوٰۃ دے بارے، صدقات دے بارے۔ کیوں قرآن مجید فرقان حمید نو نبی علیہ السلام دا اخلاق بتلایا گیا؟ وہ اس لیے بتلایا گیا کہ نبی علیہ السلام اللہ رب العالمین نے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اللہ رب العالمین نے نبی علیہ السلام نو جس بات دا حکم دیتا نبی علیہ السلام نے کر چھوڑیا، اور جس بات تو اللہ دے نبی علیہ السلام نو منع کیتا اللہ دے نبی علیہ السلام رک گئی۔ اس وجہ تو جا کے قرآن مجید فرقان حمید نو نبی علیہ السلام دا اخلاق بتلایا۔ آؤ میں اور بھی روایات سنانا چاہتا ہوں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی دے اندر تشریف فرمانے، میرے نبی علیہ السلام بھی مسجد نبوی دے اندر تشریف فرمانے۔ ایک عرابی مسجد دے اندر داخل ہو جاندہ، عرابی پینڈوئے دیہاتیے تے مسجد نبوی دے اندر داخل ہو کے کی کردہ، اذ جاء عرابی مقام یمول فی المسجد، یہ مسجد اندر پیشاب کرنا شروع کر دیندہ۔ میرے نبی علیہ السلام بھی دیکھی جا رہے نے، صحابہ کرام بھی دیکھی جا رہے نے۔ صحابہ کرام کو نہیں رکیا گیا بلکہ صحابہ کرام انہوں ڈانٹنا شروع کر دیندے نے۔ تے میرے نبی علیہ السلام فرمان دینے، میرے صحابہ انہوں برا بلا نہ کہو نا، انہوں ڈانٹو نا، بلکہ انہوں اپنی حاجت نو پورا کر لین دو۔ جدو اے بندہ اپنی حاجت پوری کر لوے گا تے تساں میرے سامنے انہوں لے کے آنا۔ جدو او بندہ حاجت پوری کر لیندہ، میرے صحابہ جاندے نے نبی علیہ السلام دے حکم دے مطابق اس عرابی نو نبی علیہ السلام دی خدمت دے اندر حاضر کر دے۔ تے نبی علیہ السلام کی فرمائی جا رہے نے، اس عرابی دے نال بد اخلاقی دے نال پیش نہیں آندے، بلکہ اس عرابی نو بڑے پیار محبت اچھے مزاج اچھے اخلاق دے نال سمجھائی جا رہے نے۔ نبی علیہ السلام کی فرمائی جا رہے نے، ان هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا المول ولا القدر، انما هي لذكر الله والصلاة وتلاوة القرآن۔ میرے نبی علیہ السلام فرمائی جا رہے نے، میرے نبی علیہ السلام بڑے اچھے اخلاق دے نال سمجھائی جا رہے نے۔ کی سمجھا رہے نے؟ فرمایا عرابی یہ مسجدہ جو نے، یہ مسجدہ اللہ رب العالمین دا گھر ہے، اتھے نہ کوڑا پھینکی دا نہ پیشاب کری دا، بلکہ اللہ رب العالمین نے نہ مسجدہ نو اپنی عبادت گاہ واسطے بنایا۔ اتھے اللہ رب العالمین دا ذکر ہوئے گا، نماز ہوئے گی۔ نبی علیہ السلام فرمان دے نے اتھے اللہ رب العالمین دی عبادت ہوئے گی۔ اس عرابی دا نا فیل دیکھ لو کہ مسجد نبوی ان دے سین دے اندر پیشاب کر رہا ہے، لیکن نبی علیہ السلام نے دیکھ دے ہوئے بھی انہوں کچھ بھی نہیں کیا، یعنی کہ اچھے اخلاق دے نال سمجھایا، اچھے کردار دے نال اچھے مزاج دے نال سمجھایا۔ آج دے دور دے اندر کوئی بھی بندہ مسجد دے اندر آ کے کوئی غلطی کر لے، کوئی مسٹیک کر لے تو اسی انہوں ذلیل و خوار کر دینے، معاشرے دے اندر اسی انہوں ذلیل کر دیں۔ لہذا نبی علیہ السلام دی حدیث ثابت ہوندہ ہے کسی نے ذلیل نہ کریا کرو، رسوا نہ کریا کرو۔ اگر کسی دے اندر غلطی دیکھ دے ہو ان دی اصلاح کریا کرو، تنقید دا نشانہ نہ بنایا کرو۔ آؤ میں ایک اور روایت سنانا چاہنا۔ حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان دینے،
کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی موجود نے، سارے صحابہ موجود نے، اسی سارے غزوہ ذات الرقاع تو واپس مدینہ المنورہ دی طرف آئی جا رہے ہیں۔ رستے دے اندر بہت گرمی ہے، شدت دی گرمی پئی جا رہی ہے، سارے صحابہ پسینے نال چور چور ہو گئے، پسینہ بہت زیادہ آ گیا اور تھک بھی جاندے نے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نو گزارش کردے نے کہ نبی سونے اسی بہت زیادہ تھک گئے ہیں۔ تے نبی علیہ السلام فرما رہے نے میرے صحابہ سامنے درخت لگے ہوئے نے، بہت سایہ دار درخت نے، شام والے درخت نے، تو آؤ نا اتھے جا کے سو جانے جا کے لیٹ جانے یعنی کہ کلولا کر لینے۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ اس درخت دے نیچے چلے جاندے، تھوڑا جا دور ہو کے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو ہٹ کے سو جاندے اور میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی تلوار نو نکال کے ٹانی دے اوپر لٹکا دیندے، ایک درخت دے اوپر رکھ دیندے نے، تے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی سو جاندے نے، آرام کردے نے۔ ادھروں ایک شخص آ جاندا ہے جس دا نام ہے گورس۔ اے گورس نامی شخص جیڑا ہے اے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا بڑا دشمن ہے، میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نو قتل کرن دا ارادہ رکھدا ہے، نعوذ باللہ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نو قتل کرنا چاہندا ہے۔ انہیں آ کے کی دیکھا میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام درخت دے نیچے ستے ہوئے نے، آرام کر رہے نے۔ انہیں آ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی تلوار نو اٹھا کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نو جگا لیندا ہے، جگا کے میرے نبی علیہ السلام نو پوچھدا ہے کیا تانوں میرے کولوں ڈر نہیں لگدا؟ تے نبی علیہ السلام فرمائی جا رہے نے مینوں تیرے کولوں کوئی ڈر نہیں لگدا۔ پھر پوچھدا اے محمد کیا اج تینوں میرے کول کون بچاوے گا؟ تے میرے نبی علیہ السلام فرماندے نے میرا اللہ بچاوے گا۔ تھوڑی دیر گزر دی ہے، پھر پوچھدا اے محمد تینوں میرے کولوں ڈر لگدا؟ نبی علیہ السلام فرماندے نے مینوں تیرے کولوں کوئی ڈر نہیں لگدا۔ تے پوچھدا اے محمد تینوں میرے کول کون بچاوے گا؟ تے میرے نبی علیہ السلام فرمائی جا رہے نے میرا اللہ بچاوے گا، میرا اللہ بچاوے گا۔ یہ بندہ تھوڑا یا ایکشن مارنے شروع کر دیندا ہے، کراٹے مارنے شروع کر دیندا ہے، جس طرح بندہ جنگ دے اندر لڑدا ہے اس طرح اے ایکشن مارنے شروع کر دیندا۔ میرے نبی علیہ السلام دیکھی جا رہے نے، پھر تیسری بار پوچھدا اے محمد تینوں میرے کول کون بچاوے گا؟ میرے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیسری بار بھی یہی فرمائی جا رہے نے میرا اللہ بچاوے گا۔ جدو تیسری بار نبی علیہ السلام نے فرمایا میرا اللہ بچاوے گا، اس بندے دے کولو تلوار نیچے زمین تے گر جاندی ہے، جسم کمبنا شروع ہو جاندا ہے، کپ کپی جسم تے شروع ہو جاندی ہے تے کمبنا شروع ہو جاندا۔ میرے نبی علیہ السلام تلوار اٹھا لیندے تے نبی علیہ السلام تلوار اٹھا کے پوچھ دے نے ہن تینوں میرے کول کون بچاوے گا؟ یہ بڑا شرمندہ ہوندا ہے، نیویاں پا لیندا ہے، شرمسار بڑا ہوندا ہے۔ میرے صحابہ نو اللہ دے نبی علیہ السلام بلا لیندے نے، صحابہ آ جاؤ نا، صحابہ کٹھے ہو کے آ جاندے تے آ کے گورس نامی شخص نو برا بلا کہنا شروع کر دیندے نے۔ تے نبی علیہ السلام فرما رہے نے میرے صحابہ اینو برا بلا نہ کہو، اینو کچھ بھی نہ کہو، اینو نہ ڈانٹو۔ اے محمد میں محمد دا دشمن بن کے آیا، اے میں محمد نو قتل کرن دے ارادے رکھدا، پر میں محمد نے انہوں معاف کر دیتا۔ میں محمد نے اندے کولوں بدلہ نہیں لینا، کیونکہ میرے کول اختیار کہ میں انہوں قتل کر سکنا۔ اختیار ہون دے باوجود بھی میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس گورس نامی شخص نو قتل نہیں کیتا۔ تے نبی علیہ السلام فرمائی جا رہے نے کہ جا گورس نامی چلا جا۔ تے گورس نامی شخص اگو کہندا اے سونیا میرا ہن جانوں دل نہیں کردا، مینوں مسلمان کرو، مینوں کلمہ پڑھاؤ، مینوں اپنے دین دے اندر شامل کرو۔ پھر نبی علیہ السلام پڑھائی جا رہے نے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ گورس نامی شخص نبی علیہ الصلوۃ والسلام نو قتل کرن دا ارادہ رکھدا۔ ساڈا استغفر اللہ
اللہ کسی ویری دشمن دا بھی دشمن نہ ہوئے. اگر ساڈا کوئی دشمن ہوئے تو کی خیال ہے اسی اندر بارے کوئی اچھا گمان رکھاں گے, اچھے لفظاں دی یاد کران گے, یا اندر واسطے دعا کران گے اللہ انہوں بھی ہدایت دے اور مینوں بھی ہدایت دے؟ بہت مشکل. بلکہ اسی اندی ہر جگہ جا کے غیبت کران گے, چگلی کران گے. یعنی کہ اسی جس معاشرے دے اندر رہ رہے ہیں 100 بندے دے مسائل بن جاندے ہیں. اسی دلوں بلانا پسند نہیں کرتے. کوئی تھوڑی جی بھی کوئی زیادتی کر لے پھر ان دی خیر نہیں ہے. دیکھو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے دشمن نو معاف کر رہے, اس دشمن نو جڑا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نو قتل کرن دا ارادہ رکھدا, لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قتل نہیں کیتا. آئیے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے ایک خادم دا اور واقعہ سنانا. حضرت سیدہ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بیٹے حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی خدمت دے اندر حاضر ہو جاندیاں اور کہندیاں میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جی میرے بیٹے نو اپنی خدمت واسطے رکھ لو, یعنی کہ انہوں غلام بنا لو, خادم بنا لو. تے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی 8 سال عمر ہے تے نبی علیہ الصلوۃ والسلام انہوں اپنا خادم تے غلام بنا لیندے نے. تے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فرمان دینے کہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے نال 10 سال رہا. میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے نال خلوت دے اندر بھی شامل ہاں. میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے نال جلوت دے اندر بھی شامل ہاں. میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے نال جنگ دے اندر بھی شامل ہاں, امن والی جگہ تے بھی شامل ہاں. میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے نال مسجداں دے اندر بھی شامل ہاں, بازاراں دے اندر بھی شامل ہاں. میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے نال تجارت دے اندر بھی شامل ہاں. میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے نال صبح بھی شامل, دوپہر نو بھی شامل ہاں, رات نو بھی شامل ہاں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے نال سحری دے اندر بھی شامل ہاں, افطاری دے اندر بھی شامل ہاں. میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نو پانی والا لوٹا دینا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام قضاء حاجت کرنے واسطے دور چلے جاندے اور واپس آندے تے مینوں آ کے لوٹا پکڑاندے. میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نو مسواک بھی پکڑانا. میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نو وضو بھی کروانا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے نال ہر جگہ جانا. نزول حجاب تو پہلے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے گھر بھی تشریف لے جانا تے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے حجرے دے اندر بھی شامل ہو جانا, باہر بھی آ جانا. میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے گھر بھی چلا جانا, باہر بھی آنا. لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی میں 10 سالہ خدمت کی تھی. خدمت النبی 10 سنین. میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی 10 سالہ خدمت دے اندر دیکھیا میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نہ کدی مینوں ڈانٹیا نہ پیٹیا, حتیٰ کہ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 10 سالہ زندگی دے اندر مینوں کدی اف تک بھی نہیں کیا. اج ساڈے معاشرے دے اندر نا ورک کر رہے ہیں, کم کر رہے ہیں, کوئی مالک بنیا ہوا, کوئی ملازم بنیا ہوا. اگر کسی ملازم کو چھوٹی موٹی غلطی ہو جائے نا تو مالک اتنی بڑی اذیت دیندا ہے نا, اور پھر یہ کہے گا فخر دے نال کہ اندیاں آن والیاں 7 نسلاں بھی یاد کرنگی. کسی بھی شعبے دے اندر, کسی دکان تے کام کر رہے ہیں, کسی زمیندار کو لے کر رہے ہیں, اور یقین مانو کہ اسی اگر مالک ہیں, ساڈے کو کوئی ملازم کام کر رہا, اسی تو انہوں نماز دی چھٹی تک بھی نہیں دیندے. اے وا ساڈا اخلاق. کوئی بھی غلطی کر لے اسی ان دی حیثیت تو ود کے انہوں ذلیل و خوار کر دیں اور اس تو بعد انہوں اتنی بڑی سزا دینے ہیں کہ اندیاں آن والیاں بھی نسلاں یاد کر. لہذا تسی اصلاح کرو, ملازم کرو, اگر کوئی غلطی ہو جاندی ہے ان دی اصلاح کریا کرو بڑے پیار محبت دینا, جس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے خادم دی تربیت کی تھی, اپنا اخلاق دکھلایا, اپنا کردار دکھایا. اخلاق بہت بنیادی چیز ہے. اخلاق اگر ساڈے اندر نہیں ہے تو یقین مانو اسی زیرو ہیں. اگر کسی مالک کو کوئی غلطی ہو جائے یا کدی غصے دے اندر اپنے ملازم نو چڑک بھی دے تو ملازم دا بھی ذہن نہیں ہوندا لے جی انہیں مینوں
بولیا تو بولیا کیوں، مینوں گالی دیتی تو دیتی کیوں، یا مینوں برا بلا کیا تو کیا کو مینوں کام کو زیادہ لیا، انہوں کا ذہن بن جاتا کہ میں اپنے مالکاں کا نقصان کرنا ہے۔ حالانکہ وہ مالکاں کا نقصان نہیں کر رہا، وہ اپنا نقصان کر رہا۔ کسی بھی فیلڈ دے اندر ہو، مالک ہو ملازم ہو، میانہ روی اختیار کرو، پیار محبت دے نال اپنا کاروبار بزنس کرو، اخلاق دے دائرے دے اندر ہو کے اپنی زندگی نو بسر کرو۔ آئیے میں آخری واقعہ سنانا، یہ بھی نبی علیہ السلام دا بہت بڑا دشمن ہے۔ یہ زندگی دے اندر انقلاب کیوں آیا اور کیسے آیا؟ نبی علیہ السلام دے اچھے اخلاق دی وجہ تو، اچھے کردار دی وجہ تو اس بندے دی زندگی بدلی، دائرہ کفر تو نکل کے دائرہ اسلام دے اندر شامل ہو گیا۔ ہے بھی چودھری ہے، وڈیرا، اپنے پنڈ اپنے قبیلے اپنے خاندان دا سردار ہے۔ ان دا نام ہے سمامہ۔ سمامہ کہہ رہا میں مکہ المکرمہ دے اندر عمرے دی نیت دے نال جا رہا، رستے دے اندر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پکڑ لیندے نے تے نبی علیہ السلام نو پیغام بھیج دینے کہ سونیا سمامہ ساڈے قابو آ گیا، سمامہ نو اسی پکڑ لیا۔ تے نبی علیہ السلام فرمائی جا رہے نے اے سمامہ نو مسجد نبوی دے اندر مدینہ المنورہ دے اندر لے کے آندا جاوے۔ تے صحابہ کرام نبی علیہ السلام دے حکم دے مطابق سمامہ نو مدینہ المنورہ مسجد نبوی دے اندر لے کے آ جاندے، مسجد نبوی دے سین دے اندر تھم دے نال بند دیندے، ستون دے نال بند دیندے۔ تے میرے نبی علیہ السلام آندے نے، آ کے پوچھ دے نے ما عندک یا سمامہ، سمامہ تیرا کی حال ہے؟ سمامہ کہندا عندی خیر یا محمد، ہر طرح دی خیر محمد، اگر محمد تو مینوں چھڈ دویں گا تے میں تیرا احسان مند رہواں گا، اگر تو مینوں قتل کر دویں گا تے میرے وڈیرے تینوں قتل کر دین گے، اگر تینوں کوئی مالو متا دی لوڑ ہے تے مینوں دس میں تینوں مالو متا دے دینا۔ تے نبی علیہ السلام دے نال بد اخلاقی دے نال پیش آئی جا رہا، پر میرے نبی علیہ السلام بڑے اچھے اخلاق دے نال پیش آئی جاندے نے۔ میرے نبی علیہ السلام بڑے اچھے مزاج اپنے اچھے نرم لہجے دے نال پیش آئی جاندے نے۔ تے تھوڑی دیر تو بعد نبی علیہ السلام فرماندے نے میرے صحابہ اندے کھان پین دا انتظام کرو، اندے سون دا آرام دا انتظام کرو۔ اے گلاں کر کے میرے نبی علیہ السلام کا ٹر جاندے۔ دوسرے دن بعد پھر آندے نے تے میرے نبی علیہ السلام پوچھ دے نے ما عندک سمامہ، ما عندک یا سمامہ، سمامہ تیرا کی حال ہے؟ سمامہ کہندا عندی خیر یا محمد، ہر طرح دی خیر اے محمد، اگر چھڈ دویں گا قدردان رواں گا، احسان مند رواں گا، اگر قتل کر دویں گا تو میرے وڈیرے بھی تینوں قتل کر دیں گے، یعنی کہ قتل دا بدلہ قتل ہوئے گا، قصاص دا بدلہ قصاص ہوئے گا۔ اگر تینوں مالو متا دی لوڑے مینوں دس میں تینوں مالو متا دے دینا وا۔ تے نبی علیہ السلام اندیاں گندیاں گلاں گلیاں سڑیاں گلاں سنی جا رہے، بد اخلاقی والیاں گلاں سنی جا رہے نے، پر میرے نبی علیہ السلام نرم مزاجی اختیار کری جا رہے نے۔ میرے نبی علیہ السلام اچھے اخلاق دے نال پیش آئی جا رہے نے۔ تے نبی علیہ السلام صحابہ نو فرماندے نے میرے صحابہ اندے کھان پین دا انتظام کرو، اندے آرام دا انتظام کرو۔ تیسرے دن بعد پھر میرے نبی علیہ السلام آ جاندے نے، آ کے وہی الفاظ پوچھ دے نے ما عندک یا سمامہ، سمامہ تیرا کی حال ہے؟ سمامہ اگوں کہندا میرا وہی حال ہے جو پرسوں میرا حال سی، وہی حال ہے جو میرا کل حال سی، وہی حال میرا اج۔ محمد تینوں میں کتنی بار کیا ہے، میں کتنی بار کیا، اگر چھڈ دویں گا تے قدردان رواں گا، اگر قتل کریں گا تے قتل دا بدلہ قتل ہی ہوئے گا، اگر مالو متا پیسیاں دی لوڑ ہے نا مینوں دس دے میں تینوں پیسے تے مالو متا دے دینا وا۔ اے سمامہ کون سمامہ ہے؟ اے سمامہ میرے نبی علیہ السلام دے بارے بہت برے خیالات رکھدا ہے، بلکہ کی کہندا نعوذ باللہ کہ نبی علیہ السلام دے چہرے نو ساری دنیا کائنات دے چہریاں تو بدترین چہرہ کہندا ہے، کہندا محمد تیرا چہرہ ساری کائنات دے چہریاں نالو بدصورت چہرہ ہے۔
اللہ اکبر استغفراللہ۔ تے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اچھے اخلاق دے نال پیش آئی جا رہے تے نبی علیہ السلام فرماندے نے اے میرے صحابہ اتلکو سماما، سماما نو رہا کر دیتا جاوے۔ تے جدو سماما دیاں رسیاں کھول دیتیاں گئیاں تے سماما نو سواری دا انتظام دتا گیا تے سماما مدینہ المنورہ تو باہر نکل کے تھوڑا جہا اگے جاندا ہے، کھجوراں دا باغ آندا ہے، اوتھے بیٹھ کے سوچی جاندا ہے، سوچ دیاں غسل کر لیندا ہے، غسل کر کے پھر واپس مدینہ المنورہ مسجد نبوی دے اندر آ جاندا ہے۔ میرے نبی علیہ السلام پوچھدے نے سماما کی گل ایسی تینوں رہا کر دیتا تو پھر واپس آ گیا؟ تے سماما کہی جا رہا سونیا تو بے شک مینوں رہا کر دیتا پر میرے دل نو رہا نہیں کیتا، میں سماما مسلمان ہونا چاہنا، میں تینوں پیرو مرشد ماننا چاہنا۔ تے نبی علیہ السلام فرمائی جا رہے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ سماما دی زندگی دے اندر اگر انقلاب آیا تو اخلاق دی وجہ تو ہے، اور ساڈا اخلاق ایسا اخلاق ہے، میرا نہیں خیال کہ اسی کسی نے نماز ہی دعوت دئیے اور ساڈے کہن تے نماز ہی پڑھنا جی۔ اسلام قبول کرانا تو بڑی دور دی گل ہے۔ تواڈے معاشرے دے اندر کسی بھی مسلک دے لوگ رہندے نے، کسی بھی برادری دے لوگ رہندے نے، چاہے غیر مذہب نے، لیکن اسلام اس چیز کی اجازت نہیں دیندہ کہ تسی انہاں دے نال بد اخلاقی دے نال پیش ہو۔ تسی اچھا اخلاق اپناؤ گے انشاءاللہ لوگ تواڈے کول بھی بیٹھن گے، تواڈی دعوت نو بھی قبول کرن گے۔ انہاں لوگاں تے تواڈی بد اخلاقی دا کوئی اثر نہیں، اگر انہاں لوگاں تے کوئی اثر پینا ہے تواڈے اچھے اخلاق دا پینا۔ پھر سماما نے نبی علیہ السلام نو کیا کہ نبی علیہ السلام جدو میں نے صحابہ پکڑ کے لے کے آئے، میں عمرے دی نیت نال جا رہا ہوں، میرے واسطے کی حکم ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ پہلے تو عمرہ کر کے آ۔ جدو سماما عمرہ کردہ اور ایک بندہ دیکھدا اور سماما اگے گزارش کردا، سماما نو کہندا سماما تینوں کی ہو گیا، تو بے دین ہو گیا؟ تو سماما کہندا وَلَكِنْ أَسْلَمْتُ مَعَ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں محمد رسول اللہ اور اندے اللہ تے ایمان لے کے آیا، بلکہ میں بے دین نہیں، میں دیندار ہو گیا۔ اتنا بڑا دشمن جو نبی علیہ السلام دا چہرہ دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا، اندی اگر زندگی دے اندر انقلاب آیا تو میرے نبی علیہ السلام دی اخلاق دی وجہ تو ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، میں زیادہ ٹائم نہیں لینا چاہتا، ٹائم ختم ہو گیا۔ اپنے اندر اچھا اخلاق پیدا کرو، اگر اچھا اخلاق ہوئے گا تو اسی لوگوں نو دعوت بھی دے سکتے ہو، لوگ تہاڈی رسپیکٹ کرنے گے، عزت کرنے گے۔ اگر بد اخلاق ہو گئے، بد مزاج ہو گئے، بد کردار ہو گئے، لوگاں دے صحت تے تہاڈا کوئی اثر نہیں، تسی اپنی ہی عزت گھٹانی ہے، اپنی ہی رسپیکٹ گھٹانی ہے معاشرے دے اندر۔ نبی علیہ السلام نے جو پہلی حدیث بیان کی تھی اِنَّ مِنْ أَكْمَلِ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنُهُمْ خَلْقًا وَأَلْطَفُهُمْ بِأَهْلِهِ، کہ اس بندے دا ایمان کامل ہے جس بندے دے اندر اچھا اخلاق۔ میں پہلے کہا کہ تہاڈیاں نمازاں، تہجد، ہر نفلی عبادات، فرضیت عبادات بعد اندر پہلے اخلاق ہے۔ تہاڈے اندر اخلاق بہتر ہے، تسی ہر نماز پڑھ دیو، عبادات کر دیو، اللہ دی قسمیں تسی سونے ورگے ہو۔ تو اللہ کو دعا ہے کہ اللہ جو سنیا سنایا اس تے عمل دی توفیق عطا فرمائے، اور ساڈے اندر اچھے تو اچھا اخلاق پیدا ہون دی توفیق عطا فرمائے۔ تو اچھا اخلاق اپنے اندر پیدا کرنا ہے، جو سنیا سنایا اس تے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ اگر میرے کو کچھ بولن دے اندر کمی پیشی ہوگی میں معذر خواہ ہاں، کیونکہ میں ایک طالب علم ہاں، میں کوئی خطیب نہیں ہے گا۔ تے چیمہ صاحب دی مہربانی ہے جنہوں نے سانو موقع دیتا، اللہ پاک چیمہ صاحب نو کاری مولانا عزیر صاحب تے اللہ اپنی کروڑاں ہاں رحمتہ نازل فرمائے، اور تہاڈی ساری جماعت اللہ پاک رحمتہ نازل فرمائے۔
کوئی بھائی میرا مقروض آیا اللہ پاک ان دے قرضیاں نو دور کرے، کوئی بیمار ہے اللہ پاک ان دی بیماری نو دور کرے۔ اللہم انصر المجاہدین فی کل مکان، اللہم انصر المجاہدین فی حماس، اللہم انصر المجاہدین فی غزہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔